السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قائدین ملت اور نوجوان جیالو، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں. تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کی 75واں جشن منایا جا رہا ہے. غلام ہندوستان کی داستاں اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے. مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں. دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روایات سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر رحمہم اللہ کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو ہی پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد نہ نکلتے. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کے پہاڑی پر سید احمد اور شاہ اسماعیل نے اپنی جان دی ہے. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا بنے گئے ہیں. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پر سوٹ وارنٹ ہوا تھا. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1875 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں. انہیں کیا معلوم چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی. انہیں کیا معلوم تھا جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا. انہیں کیا معلوم تھا اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا. ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، لیکن اس 75 سالہ آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کون کون ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی درد بھری داستانیں سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہیں اور پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے. یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر سب کو مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہمارے مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری خانقاہ و مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے. شاہ اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے. یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے. لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے. خدائی قانون اور قرآنی دستور اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے. اگر آزادی اسی کا نام ہے، ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں. ایسی آزادی پر ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں. ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شعائر اسلام کی حفاظت چاہیے. نوجوان جیالو،
یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے۔ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جاتا ہے۔ ہم مطلع دینا چاہتے ہیں، ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپا چپا پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرہ ذرہ پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے دھرتی کی آزادی کے لیے لڑا ہے اور ہم ہی نے آباد کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردنیں کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے کسی کا باپ کا نہیں۔ دوستو، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور سنبھالا اس طرح ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا۔ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، آسمانوں کے تاروں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں، ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے۔ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ جامع مسجد کی پر شکوہ عمارت کس نے دی؟ لال قلعہ کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی رہنائی کس نے دی؟ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے ہم نے کیا دیا ہے عالم کو۔ دانش غلام امام